کہا جاتا ہے کہ ہنر وہ دولت ہے جو چوری ہو سکتی ہے نہ ہی چھین سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں جہاں مٹی بھی سونا کہلاتی تھی، ایک کمار رہتا تھا، راجو کمار۔ اس کے ہاتھوں میں ایسا جادو تھا کہ عام مٹی بھی زندگی کی خوشبو بن جاتی تھی۔ لیکن ایک دن قسمت نے ایسا موڑ لیا کہ سب کچھ بکھر گیا۔ کیا راجو کمار اپنی محنت سے قسمت بدل پائے گا یا مٹی کے ساتھ اس کے خواب بھی ٹوٹ جائیں گے؟ چلیے سنتے ہیں محنت، ہنر اور قسمت کی ایک لازوال کہانی۔ اسٹوری ٹی وی کی ویڈیو میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ بہت پرانے وقت کی بات ہے، ایک گاؤں تھا۔ یہ اپنی مٹی کے معیار اور اپنے بہترین کمار کے لیے مشہور تھا۔ یہاں کے لوگ ہاتھ سے بنے برتنوں کو ترجیح دیتے تھے اور مٹی کے برتن ہر گھر میں عام تھے۔ گاؤں کے تمام کماروں میں سے سب سے مشہور راجو کمار تھا، جو انتہائی محنت اور ہنرمند تھا۔ اس کے پاس قابل ذکر مہارت تھی اور وہ مٹی کو نئی زندگی دینا جانتا تھا۔ راجو کمار ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا جو اس کے اباؤجاد کی وراثت تھی۔ اس کے پاس دولت کی کمی تھی لیکن وہ اپنے کام سے مطمئن تھا۔ اس کے پاس مٹھو نام کا ایک وفادار گدھا بھی تھا۔ مٹھو اس کا واحد مددگار تھا جس کے ساتھ وہ مٹی تلاش کرتا، پانی لاتا اور دیگوں کو بازار پہنچاتا۔ راجو کمار کو گدھے سے بہت پیار تھا اور وہ اسے اپنے خاندان کا حصہ سمجھتا تھا۔ ہر روز راجو کمار صبح سویرے اٹھتا، دریا کے کنارے جاتا، بہترین مٹی جمع کرتا، اسے گوندتا اور اپنے پہیے پر خوبصورت برتن بناتا۔ اس نے مٹی سے نہ صرف عام برتن بنائے بلکہ بہترین ڈیزائن کردہ گھڑے، جگ اور چینی مٹی کے برتن بھی بنائے۔ ان کے برتنوں کی شہرت دور دراز کے شہروں میں بھی تھی، لیکن تقدیر یہ تھی کہ چاہے وہ کتنا ہی کما لے، کوئی نہ کوئی مصیبت ہمیشہ اس پر آ جاتی تھی۔ ایک دن گاؤں میں ایک کسان نے اعلان کیا کہ وہ بہترین کمہار کو سونے کے سکوں سے نوازے گا۔ شرط یہ ہے کہ کمہار ایک ایسا برتن بنائے جو نہ صرف مضبوط ہو بلکہ خوبصورتی میں بھی بے مثال ہو۔ گاؤں کے تمام کمہار اس موقع پر خوش ہوئے اور اپنی محنت کو بھرپور طریقے سے دکھانے کا فیصلہ کیا۔ راجو کمار نے بھی مقابلے میں شرکت کا فیصلہ کرتے ہوئے خود ایک مثال قائم کی۔ اس نے کئی دنوں تک محنت کی، بہترین مٹی کا انتخاب کیا، اسے گوندا، اس کا پہیہ گھمایا اور مہارت سے ایک برتن بنایا۔ یہ جادوئی برتن لگ رہا تھا۔ وہ خوش تھا کہ اس کی قسمت بدلنے والی ہے۔ جب برتن تیار ہو گیا تو وہ اسے بازار لے جانے کے لیے روانہ ہوا۔ اس نے برتن کو اپنے وفادار گدھے مٹھو پر لاد دیا اور احتیاط سے چلنے لگا۔ لیکن قسمت کے دوسرے منصوبے تھے۔ راستے میں گدھا پھسل کر زمین پر گر پڑا۔ برتن بھی گر کر بکھر گیا۔ یہ دیکھ کر راجو کمار کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ افسردہ تھا اور اسے لگا کہ اس کی ساری محنت ضائع ہوگی، لیکن وہ بے تاب رہا۔ وہ خالی ہاتھ رئیس کے دربار میں پہنچا جہاں تمام کمار اپنی دستکاری پیش کرنے آئے تھے۔ رئیس نے جب دیکھا کہ راجو کمار کے پاس کچھ نہیں ہے تو حیران ہوا اور اس سے پوچھا کہ تم خالی ہاتھ کیوں آئے ہو؟ کیا آپ کو مقابلے میں شرکت نہیں کرنی تھی؟ راجو کمار نے نرمی سے جواب دیا، برتن میرے ہاتھ میں تھا لیکن گر کر ٹوٹ گیا، لیکن میری مہارت ابھی تک برقرار ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہاں سب کے سامنے ایسا ہی برتن بنا سکتا ہوں۔ راجو کمار کی باتیں سن کر رئیس ہکا بکا رہ گیا۔ رئیس نے حکم دیا کہ اسے مٹی اور ایک پہیہ فراہم کیا جائے۔ راجو کمار نے سب کے سامنے پہیہ گھمایا، مٹی کو گوندا اور چند لمحوں میں پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت برتن بنا ڈالا۔ یہ دیکھ کر دربار میں موجود سبھی حیران رہ گئے۔ لوگ حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔
سب ایران اور پریشان رہ گئے۔ رئیس نے خوش ہو کر اعلان کیا کہ یہ سونے کے سکے بجا طور پر راجو کمار کے ہیں، کیونکہ ہنر کسی برتن میں نہیں بلکہ ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ یہ سن کر تمام کمہاروں نے راجو کمار کی تعریف کی اور خوشی میں تالیاں بجانا شروع کر دی۔ اس طرح راجو کمار کی قسمت بدلنے لگی، لیکن اس نے اپنی محنت اور سادگی کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ اب بھی مٹھو گدھے کے ساتھ اپنی پرانی جھونپڑی میں رہتا تھا اور اپنی محنت سے عزت کماتا اور روٹی کماتا۔ وہ بازار جا کر نئے برتن بیچتا اور انہی سے روزی کماتا تھا۔ گھر واپس آتے ہی وہ پھر سے زیادہ قیمتی برتن بنانے کی کوشش کرتا۔ سورج غروب ہو جاتا اور منظر اتنا دل فریب ہوتا کہ دیکھنے والا وہیں کھڑا رہ جاتا۔ وہ وہاں جاتا، خوبصورت برتن بناتا اور پھر انہیں بیچنے کے لیے بازار لے جاتا۔ وہ کمہار اب پہلے سے بھی زیادہ قابل احترام تھا۔ وہ ایک ہنرمند آدمی تھا۔ پوری کہانی سننے کے لیے اب سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی پلیز کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور ہمارا چینل سٹوری ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔